ہم جنسیت علی عباس جلال پوری کا مضمون۔ ہم جنسیت یعنی مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے جنسی محبت کا کھوج قدیم ترین اقوام میں بھی ملتا ہے، البتہ اس کے آغاز کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین کی رائے میں اس کی ابتدا مصر قدیم سے ہوئی، جہاں دیوی ماتا آئسس کے معبد میں ہجڑے پجاری رہتے تھے جن سے زائرین تمتع کرتے تھے۔ مصر قدیم کی ایک تحریر سے جو 4500 برس کی پرانی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں امرد پرستی کا عام رواج تھا۔ مصر سے یہ علت جزیرہ کریٹ اور فینیکیا یعنی کنعان، فلسطین اور آج کا لبنان اس میں شامل تھا میں پھیل گئی۔ سدوم اور گمورہ میں امردوں کے کعبہ خانے موجود تھے جن کی سرپرستی کو مرا لازمہ نجابت سمجھتے تھے۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں لکھا ہے کہ جب 2 فرشتے سدوم کو آگ اور گندھک برسا کر تباہ کرنے کو آئے تو جناب لوط کے گھر ٹھہرے، جہاں سدومیوں نے انہیں گھیر لیا اور شور مچانے لگے کہ اے لوط انہیں باہر بھیجو۔ فرشتوں نے انہیں اندھا کر دیا اور اس طرح اپنے آپ کو بچایا۔ فنیکی جہاز ران تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے بحری سفروں پر جاتے تھے اور غیر اقوام کے بچوں کو خرید کر یا بھگا کر لے آتے تھے۔ انہیں آختہ کر کے عمرہ کی حرم سراؤں یا مندروں میں رکھا جاتا تھا جہاں یاتری اپنی سدومی ہوس کی تسکین کرتے تھے۔ فنیکیوں نے شمالی افریقہ کے ساحل پر کارتھیج کا شہر بسایا تو وہاں بھی امرد پرستی رواج پا گئی۔ سدوم کی طرح یونان کا شہر کورنتھ سدومیت کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بابل میں اشتار کے معبد میں ہجڑے پجاری رہتے تھے جنہیں قدیش یعنی مقدس کہا جاتا تھا۔ ان کا پروہت اکودرم کہلاتا تھا۔ چین قدیم اور جاپان میں امردوں کے کعبہ خانے موجود تھے۔ فنیکیوں کی طرح جاپانیوں کا بھی خیال تھا کہ سدومی دلیر اور شجاع ہوتے ہیں۔ اہل یونان نے امرد پرستی کو قومی اور تعلیمی ادارہ بنا لیا اور ہم جنسیت ان کے معاشرے، مذہب، فلسفہ، اخلاق، قانون اور شعر و ادب میں نفوذ کر گئی۔ لائکرگس اور سولن نے اپنے اپنے ضابطۂ قوانین میں سدومیت کو مباح قرار دیا، لیکن ایک شرط عائد کی کہ صرف آزاد لڑکوں سے اظہار عشق کیا جائے، غلام ہم جنسی محبت کے اہل نہیں ہوتے۔ عمر نے کہا ہے سبزہ آغاز نوجوان دنیا کی حسین ترین مخلوق ہے۔ قدمائے یونان امردوں کے حسن و جمال کے شیدائی تھے اور خوش رو نوجوانوں سے عشق کرتے تھے۔ وہ نوخیزوں کی آنکھوں، سنہرے بالوں اور گلگوں رخساروں کی تعریف میں رطب اللساں ہیں۔ ارسطو کہتا ہے عشاق اپنے محبوب لڑکوں کے حسن و جمال کا نظارہ صرف ان کی آنکھوں میں کرتے ہیں کہ انہی میں لڑکوں کے محاسن کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ سقراط ایک حسین لڑکے کے آٹو لیکس کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے جس طرح اندھیری رات میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں پر سب لوگوں کی نگاہیں جم کر رہ جاتی ہیں، اس طرح آٹو لیکس کے چہرے کی طرف تمام لوگوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ افلاطون نے جب حسین جسم میں حسین روح کی تلاش کی تھی تو اس سے اس کی مراد حسین لڑکے ہی کی روح تھی۔ یونانیوں کے خیال میں عشق وہ جذب و کشش ہے جو حسن و جمال کی طرف مائل کرے اور حسن و جمال لڑکوں ہی میں ہوتا ہے، چنانچہ وہ حسین لڑکوں کے مجسمے ترشوا کر اپنے معبدوں میں رکھتے تھے۔ اعلیٰ طبقے کے لوگ امردوں کے کعبہ خانوں میں جانا اپنی کسر شان سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جنسی عشق کا معاوضہ طلب کرنا یا ادا کرنا مردان فرو مایا کا شیوا ہے۔ یونان کے دیوتا بھی ہم جنسی تھے۔ خداوند خدا زیس کا گینیمیڈ سے، اپالو کا ہیاسنتھ سے اور ہرکولیس کا ہائیلیس سے معاشقہ مشہور ہے۔ ارسطو جمہوریہ میں لکھتا ہے کہ جزیرہ کریٹ میں لڑکوں سے عشق کرنا نہ صرف جائز تھا بلکہ مملکت بھی اس کی حوصلہ افزائی کرتی تھی تاکہ آبادی میں اضافے کو روکا جا سکے۔ معلوم ہوا کہ مالتھس کا نظریہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یونان قدیم کے فلسفہ نے ہم جنسی عشق کی تعریف و توصیف میں منطقی دلائل دیے ہیں اور شاعروں نے اس کی کشش کے گیت گائے ہیں۔ سقراط سپوزیم کے مکالمے میں کہتا ہے کہ عشق حصول دوام کی آرزو کا نام ہے جو عورتوں کو حاملہ کرتا ہے اور حسین لڑکوں کی عقل و خرد کو جلا دیتا ہے۔ عشق افلاطونی سے بالعموم مرد عورت کی پاکیزہ محبت مراد لی جاتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔
اس کا مطلب ہے مرد کی مرد سے سچی اور پرجوش محبت۔ اہل یونان کا خیال تھا کہ نوجوانوں کی باہمی محبت ان میں عزم و حوصلہ، شجاعت و شہامت اور دوسرے اخلاقی محاسن پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ ہم جنسیت یونانیوں کی تعلیم و تربیت کا جزو لازم بن گئی۔ اسپارٹا میں نوخیز لڑکوں کو اپنی عمر سے بڑے نوجوانوں سے وابستہ کر دیا جاتا تھا جو ان کی تربیت کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ دونوں میں پرجوش محبت کا ہونا لازم تھا۔ بڑی عمر کے نوجوانوں کو مسلح اور چھوٹی عمر کے لڑکے کو سامے کہتے تھے۔ جب کسی سامے سے میدان جنگ میں بزدلی کا اظہار ہوتا تھا تو مسلح کو سزا دی جاتی تھی کہ تم نے اس کی مناسب تربیت کیوں نہیں کی۔ یونانی ریاست تھیبا کا دستہ مقدس اس ادارے کی معروف مثال ہے۔ یہ دستہ ایپاسائناواس نے مرتب کیا تھا۔ پلوٹارک لکھتا ہے کہ یونان قدیم کی ریاست تھیبا کا دستہ مقدس شجاعت و بصالت کے لیے مشہور تھا۔ اسے ان نوجوانوں سے ترتیب دیا گیا تھا جو ایک دوسرے سے دلی محبت کرتے تھے اور اپنے محبوب کی دوش بدوش لڑ کر جان دینا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دستہ ہر لڑائی میں فتح یاب ہوتا رہا۔ جنگ کیرونیا میں جس میں فلپ شاہ مقدونیہ نے یونانی ریاستوں کی متحدہ فوج کو شکست فاش دی تھی، یہ دستہ بھی شریک تھا۔ اس دستے کے رفقا اس پا مردی سے جم کر لڑے کہ شکست کے بعد اس کا ایک سپاہی بھی زندہ گرفتار نہ کیا جا سکا۔ فتح کے بعد شاہ فلپ میدان جنگ کا چکر لگاتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں اس دستے کے نوجوان کے خون آغشتہ لاش پڑے تھے۔ اس نے دیکھا کہ تمام مقتولین نے سینے میں زخم کھائے تھے اور ہر ایک کی ناش اپنے رفیق کے ناش کے پاس پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبا آئے۔ یونان قدیم کی غنائی شاعری فارسی غزل کی طرح خالصتاً ہم جنسی عشق پر مبنی ہے۔ اس میں امردوں سے اظہار عشق کیا گیا ہے۔ ایک شاعر اسٹریٹیون کہتا ہے، شدید گرمی میں ایک حسین پھول کملا کر رہ جاتا ہے، اس طرح خط کا ایک بال لڑکے کے حسن کو تباہ کر دیتا ہے۔ ابیکس حسین لڑکوں کی آنکھوں کو ستاروں سے تشبیہ دیتا ہے جو اندھیری رات میں چمک رہے ہوں۔ ایک یونانی شاعر کہتا ہے، میرے پیارے تیری آنکھیں تو بحروں سے بھی باتیں کرتی ہیں۔ فلوسٹریٹس اپنے محبوب لڑکے کو مخاطب کر کے گویا ہوتا ہے، میں نے تمہیں گلاب کے پھولوں کا ایک گلدستہ بھیجا، اس لیے نہیں کہ تم ان سے لطف اٹھاؤ بلکہ اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں وہ تر و تازہ رہیں گے۔ یہ پھول تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث نہیں ہوں گے بلکہ تم ان کی زیبائش کا موجب بنو گے۔ تم نے مجھے ملامت کی ہے کہ میں تمہیں گلاب کے پھول نہیں بیچتا، تمہیں ان کی ضرورت بھی کیا ہے؟ تمہارے اپنے رخساروں پر گلاب کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ شاعر لوکمتیس نے ایک شخص اسپیاس کا ذکر کیا ہے جو اپنے محبوب اندھی نیند کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکنے کا ایسا مشتاق تھا کہ اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ یوریپیڈز اپنے ایک المیہ میں کہتا ہے، نوخیز لڑکے مردوں کے لیے تسکین خاطر اور تفریح طبع کا باعث ہوتے ہیں۔ شاعر اناکریون شاہ پالی کریٹس کے ایک حسین غلام سمریوس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کی زلف پیچاں کی تعریف میں نظم کہی۔ بادشاہ نے جھلا کر سمریوس کے بال کٹوا دیے۔ دیوتا ایراس کے تہوار پر لڑکوں کی محبت کے گیتوں کا مقابلہ ہوتا تھا اور منتخب گیتوں پر انعامات دیے جاتے تھے۔ عاشق کو بھیڑیا اور محبوب کو میمنہ کہتے تھے۔ جس شریف زادے کا کوئی عاشق نہ ہوتا وہ اسے اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتا تھا۔ زینوفن کے بقول مرد اور امرد کے تعلق کو ازدواجی نوع کا خیال کرتے تھے۔ عورتیں امردوں سے جلتی تھی۔ ایک عورت نے تنزیہ کہا، مجھے ایسے مرد کی ضرورت نہیں جسے بذات خود ایک مرد کی ضرورت ہو۔ لوکین نے اپنے ایک رسالے میں عورت کی محبت پر امرد کی محبت کو ترجیح دی ہے۔ افلاطون نے اپنے مکالمے فیدرس میں ہم جنسی عشق کی تعریف پرجوش انداز میں کی ہے۔ یونانی زبان میں ہم جنسی عشق کے بارے میں کئی اصطلاحات پائی جاتی ہیں، مثلاً نوخیزوں کا عاشق، خوبصورت لڑکوں کا عاشق، نوخیز لڑکوں کو تاڑنے والا، لڑکوں کو آنکھ سے اشارے کرنے والا، سنہری زلفوں والے لڑکے سے پیار کرنے والا وغیرہ۔ جو امرد عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کرتے ہیں اور زنانہ ادائیں دکھاتے ہیں انہیں کینڈس کہتے ہیں۔ گھٹیا قسم کے لونڈوں کو ہیٹریا کہا جاتا تھا اور انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ وہ خرچی وصول کرتے تھے جسے باذوق یونانی آداب عشق کے منافی خیال کرتے تھے۔ پیشہ ور امردوں کے کعبہ خانوں پر محصور عائد کیا جاتا تھا۔
ہیولاک ایلس لکھتا ہے کہ قدمائے یونان کے خیال میں سچی محبت صرف مرد ہی مرد سے کر سکتا ہے۔ عورت سے عشق کرنے کو وہ جنوں خیال کرتے تھے۔ عورت ان کے یہاں بچے جاننے کے لیے تھی اور بس۔ ہر خاندانی شخص اعلانیہ ایک نوخیز محبوب رکھتا تھا اور اس بات پر فخر کرتا تھا۔ ڈیماستھینز کے پاس ایک حسین امرت تھا جس پر اس کی بیوی لڑائی جھگڑا کیا کرتی تھی۔ زینوفین کو ایک لڑکے کلتیاس سے عشق تھا۔ ارسطو ہر میاس پر فدا تھا۔ زینور واقعی عورتوں کی کشش سے بے نیاز تھا اور صرف امردوں سے پیار کرتا تھا۔ مشہور موسیقار آرفیوس خوبصورت لڑکوں کا شیدائی تھا۔ بعض اوقات حسین امردوں سے باقاعدہ شادیاں رچائی جاتی تھیں جن کی رسوم دھوم دھام سے مناتے تھے۔ تھیوکریٹس اس ہمہ گیر شوق پر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نوجوان وولفس عشق میں مبتلا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہوا ہے، یہ کسی مرد پر فدا ہے۔ لیکنیس ہم جنسی عشق کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے، عورتوں سے سبھی شادیاں کرتے ہیں، لڑکوں سے عشق کرنا صرف دانشوروں کا شیوا ہے کیونکہ عورتوں میں نیکی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ افلاطون سمپوزیم میں کہتا ہے کہ وہی نوجوان جو ہم جنسی عشق کا تجربہ رکھتے ہیں اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں۔ عورتوں کی ہم جنسی محبت کی روایت بھی یونان قدیم سے یادگار ہے۔ جزیرہ لزباس کی مشہور و معروف سیفو سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے وطن کی رعایت سے عورتوں کی ہم جنسی محبت کا نام لزبئی عشق پڑ گیا۔ سیفو نے نوجوان لڑکیوں کو ادب و شعر اور رقص و موسیقی کی تعلیم دلانے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ وہ اپنی طالبات کو رفیقہ کہا کرتی تھی اور ان سے اظہار عشق کیا کرتی تھی۔ گورگو، نومیس، انڈرومیڈا، اناگورا، کلیسی اور اتیس اس کی محبوب لڑکیاں تھیں۔ اتیس پر تو وہ جان و دل سے فدا تھی۔ سوء اتفاق سے اتیس ایک نوجوان سے محبت کرنے لگی۔ سیفو نے اپنے سوز دروں، آشفتہ خاطری اور یاس و ہرما کا اظہار اس نظم میں کیا۔ وہ شخص دیوتاؤں کا مثیل ہے جو تیرے قریب بیٹھا تیری نقرئی سریلی آواز کو سنتا ہے اور پیار کی ہنسی ہنستا ہے۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا جی حیراں و لرزاں ہوا ہے کیونکہ جب کبھی میں تمہارے قریب بیٹھوں میری زبان گونگ ہو جاتی ہے اور مجھ پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ میرے رگ و پے میں آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں، میری نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے سمندر کی موجوں کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور میرے دست و پا کپانے لگتے ہیں۔ میرا چہرے کا رنگ خزاں زدہ گھاس کی مانند پیلا پڑ جاتا ہے، مجھ پر سکرات کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور میں وارفتگی کی روح میں بے اختیار بہہ جاتی ہوں۔ ایک اور شعر پارے میں وہ عشق کے تلخ شیریں عذاب کا ذکر کرتی ہے۔ افلاطون کہا کرتا تھا کہ ادب و فن کی 9 بیویاں مانی گئی ہیں، میرے خیال میں سیفو 10ویں بیوی تھی۔ سیفو کے علاوہ میجلا اور فلینس مشہور ہم جنسی عورتیں تھیں جو لزبائی اختلاط کرتی تھی۔ یونانیوں کی طرح رومیوں کے یہاں بھی ہم جنسی عشق اور صدومیت کا عام رواج تھا۔ سلاطین و امراء سب اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ صدومیوں کی اپنی دیوی تھی جسے کاسٹینا کہتے تھے اور اس کی پوجا ذوق و شوق سے کرتے تھے۔ روما کے امرت عورتوں کی زلفیں بڑھاتے تھے اور ہار سنگھار کرتے تھے۔ امردوں کے ساتھ شادیاں بھی رچائی جاتی تھی۔ قیصر روم نیرو کی ملکہ پوپیا مر گئی تو اس نے ایک لڑکے اسپورس سے نکاح کر لیا کیونکہ اس کی شکل و صورت پوپیا سے ملتی جلتی تھی۔ قیصر ہیلیو گابوس ایک نوجوان ہاروکلیز پر مرتا تھا۔ اس نے ہاروکلیز سے باقاعدہ شادی رچائی اور زوجہ کی طرح اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کالی گولا کا محبوب امرد امنسٹر تھا جو سیاہ و سفید کا مالک بن گیا تھا۔ روما کے حماموں میں خوش رو لڑکے ملازم رکھے جاتے تھے جو یونانی ذوق کی تسکین کرتے تھے۔ روما کے شاہی خاندان میں اگرپینا اور لیو لزبائی اختلاط کے لیے بدنام تھیں۔ روما کے شاہی خاندان میں اگرپینا اور لیویا لزبائی اختلاط کے لیے بدنام تھی۔ صدومیوں کو کنیدی اور زنانوں کو پتھیسی کہتے تھے۔ شریف زادے نامور شہروں سے برملا صدومی تعلق رکھتے تھے۔ جولیس سیزر اپنے لڑکپن میں بیتھینیا کے بادشاہ نکومودیس کا محبوب رہ چکا تھا۔
اس کا جانشین اگستس سیزر بھی نوخیزی کے ایام میں کئی لوگوں کا محبوب رہ چکا تھا۔ لاطینی شاعر مارشل نے اپنی عشقیہ نظموں میں لڑکوں ہی سے اظہار محبت کیا ہے اور اپنی محبوب کے معطر بوسوں کا ذکر کیا ہے۔ رومۃ الکبریٰ کے زوال اور عیسائیت کے فروغ کے ساتھ جنسی قدریں بھی متاثر ہوئیں۔ مجوسیت، یہودیت اور اسلام میں ہم جنسی اختلاط اور صدومیت کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ قسطنطین نے صدومیت کی سزا موت قرار دی اور حکم دیا کہ صدومیوں کو سولی پر گاڑنے سے پہلے سخت عذاب دیا جائے۔ یہ شک یورپی اقوام کے ضابطۂ فوجداری میں شامل کر لی گئی۔ آلڈس ہیکسلے نے لکھا ہے کہ لندن کے میوزیم کی دیوار پر ایک تحریر آویزاں ہے جس میں 2 آدمیوں کے مقدمے کی تفصیل درج ہے جنہوں نے 1830 میں صدومیت کا ارتکاب کیا تھا۔ انہیں سزا کا حکم سناتے وقت منصف نے لکھا کہ صدومیت کے اس ارتکاب نے ان اشخاص کے ساتھ سارے ملک کی سلامتی کو معرض خطرے میں ڈال دیا ہے، کیونکہ صدوم کا شہر اسی گناہ کی پاداش میں تباہ کیا گیا تھا۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ ان مجرموں کو دوسرے قاتلوں کے ساتھ سولی پر نہ گاڑا جائے، مبادا ان کے قرب سے معصوم قاتل ملوث ہو جائیں۔ ہندوؤں میں ہم جنسی اختلاط ممنوع تھا۔ منوسمرتی میں عورتوں کے ہم جنسی اختلاط کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اگر کوئی کنواری کسی دوسری کنواری کو آلودہ کرے تو اسے 200 پاؤنڈ جرمانہ کیا جائے اور 10 بید مارے جائیں۔ اگر کوئی عورت کسی کنواری کو خراب کرے تو اس کا سر مونڈ دیا جائے یا اس کی 2 انگلیاں کاٹ دی جائیں اور اسے گدھے پر بٹھا کر سارے شہر میں پھرایا جائے۔ مجوسیوں کی شریعت میں صدومی کی سزا موت تھی۔ اوسطا میں صدومیت کو سنگین جرم قرار دیا گیا کیونکہ اس سے افزائش نسل پر برا اثر پڑتا ہے۔ مذہب کے زوال کے ساتھ مذہبی اخلاق سے بھی روگردانی کی گئی اور مرور زمانہ سے یورپ اور دنیا اسلام میں بھی ہم جنسیت رواج پا گئی۔ 10ویں صدی عیسوی میں نارمن حملہ آوروں نے صدومیت کو دور دور تک پھیلا دیا۔ لوئی چہاردہویں کے عہد میں ورسائی کے دربار میں ہم جنسی اشاعت نے ایک خفیہ انجمن قائم کی جس میں ڈیوڈ گرامو، شہزادہ کانٹی اور مارکی دبیرا جیسے رؤساء شامل تھے۔ انجمن کے ارکان نے عہد کر رکھا تھا وہ زندگی بھر عورت کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ وہ اپنے لباس کے نیچے سونے کی سلیب پہنتے تھے جس میں ایک مرد کے ایک عورت کو پامال کرنے کا نقش کندہ تھا۔ اسے صدومیوں کی انجمن کہنے لگے۔ لوئی نے سختی سے اس کا استحصال کر دیا۔ والٹیئر نے فریڈرک اعظم شاہ پرشیا کے دربار کی صدومی فضا کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے یورپ بھر کی عورتوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ فریڈرک اعظم نوخیز قیدیوں سے جی بہلاتا تھا۔ اس کے عہد سے صدومیت جرمن فوج کی ایک محکم روایت بن گئی اور اسے لازمہ جواں مردی سمجھا جانے لگا۔ ایڈورڈ دوم شاہ انگلستان صدومی تھا اور اپنے لونڈے پیرس گیوسٹن پر جان چھڑکتا تھا۔ رچرڈ شیردل اپنے یونانی ذوق کے لیے بدنام تھا۔ جیمز اول اسٹوارٹ امرت پرست تھا اور اپنے محبوب جارج ویلیئر سے والہانہ عشق کرتا تھا۔ اس نے جارج ویلیئر کو ڈیوک بنا دیا اور وہ ملک کی سیاسیات پر حاوی ہو گیا۔ روم میں ہر سال پوپ کے حکم سے سینکڑوں لڑکوں کو اختہ کیا جاتا تھا تاکہ بڑے ہو کر بھی ان کی آواز کی دلکشی برقرار رہے اور وہ مذہبی سنگیت منڈلیوں میں گا سکیں۔ پادری انہیں حرص و ہوس کا نشانہ بناتے تھے۔ ان ہجڑوں کے باعث روم صدومیت کا مرکز بن گیا۔ کسانوا نے اپنے خودنوشت سوانح حیات میں لکھتا ہے کہ کارڈینل بورجیس کا محبوب ہجڑا اتنا حسین و جمیل تھا کہ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ راہبوں اور راہبات کے اقامت خانے صدومیت اور لذبائی اختلاط کے لیے رسوائے دہر تھے۔ روسو کے اعترافات میں ان کے امرت پرستی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ روسو نوخیزی کے عالم میں تحصیل علم کے لیے خانقاہ میں داخل ہوا، وہاں اس پر جو گزری اس کی زبانی سنیے۔ ان 2 بدقماشوں میں سے جو مور کہلاتے تھے، ایک مجھ پر عاشق ہو گیا، وہ بڑے اشتیاق سے مجھ سے باتیں کرتا اور میری چھوٹی موٹی
ضروریات پوری کرنے پر ہمیشہ مستعد رہتا۔ وہ مجھے اپنے کھانے سے حصہ بھی دیتا۔ وہ اس ذوق شوق سے میرا منہ چوما کرتا کہ مجھے گھن آتی تھی۔ مجھے اس کے بد وضع چہرے سے، جس پر کسی زخم کا گہرا نشان تھا اور جس پر پیار کی بجائے خشمناکی کا گمان گزرتا تھا، خوف محسوس ہوتا، لیکن میں چپ چاپ اس کے بوسوں کو برداشت کر لیتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ آخر وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اسے دھتکار دینا نامناسب ہوگا۔ شدہ وہ دست درازی پر اتر آیا۔ وہ بعض اوقات ایسی عجیب و غریب خواہشات کا اظہار کرتا کہ مجھے شبہ ہونے لگتا کہ وہ پاگل ہے۔ ایک رات کو اس نے میرے ساتھ سونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن میں نے انکار کر دیا اور عذر کیا میرا بستر بہت چھوٹا ہے۔ اس نے اصرار کیا میں اس کے بستر پر چلوں، لیکن میں نے پھر انکار کر دیا کیونکہ اس کے کپڑے گندے تھے اور ان سے تمباکو کی غلیظ بدبو آتی تھی۔ اگلی صبح کو جب ہم ملے تو اس نے مجھ سے پھر بوس و کنار کا آغاز کیا اور اس انداز سے کیا کہ میں ڈر گیا۔ روسو نے خانقاہ کے منتظم سے اس کی شکایت کی تو وہ فرمانے لگے، واہ یہ بھی کوئی بات ہے، اوائل عمر میں ایسے کئی واقعات خود مجھ پر گزر چکے ہیں۔ میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ یہ تجربہ چندانہ ناخوشگوار بھی نہیں ہوتا۔ تم خانقاہ کو خام خواہ بدنام کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر روسو سناٹے میں آ گیا اور اسی روز خانقاہ سے بھاگ گیا۔ روسو کے معاصر دیرو نے اپنے ناول راہبہ کی سرگزشت میں لذبائی عشق کا استادانہ نقشہ کھینچا ہے۔ قدیم چین میں والدین اپنے خردسال بیٹوں کو قحط کے ایام میں بیچ دیتے تھے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو انہیں بسا اوقات امردوں کے کعبہ خانوں میں رکھا جاتا تھا۔ جاپان میں یونان کی طرح امرت پرستی کو لازمہ شجاعت سمجھا جاتا تھا اور سمورائی سردار خوبصورت نوخیزوں کو اپنی مصاحبت میں رکھتے تھے، جہاں وہ آداب مردانگی سیکھتے تھے اور سرداروں کی صدومی ہوس کی تسکین بھی کرتے تھے۔ رچرڈ برٹن نے ہم جنسیت کو ایک خطہ قرار دیا جو ایک طرف فرانس، اسپین، اطالیہ، یونان، موراکو، مصر، ایشیائے کوچک، عراق، افغانستان، کشمیر، پنجاب، چین اور جاپان تک پھیلا ہوا ہے اور دوسری طرف جزائر غرب الہند اور امریکہ پر محیط ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس خطے میں ہم جنسیت قدیم ایام سے پنپتی رہی ہے۔ برٹن نے صرف 2 اقوام کو ہم جنسیت اور صدومیت سے مبرہ قرار دیا ہے، عرب اور حبشی، باقی سب اقوام اس میں ملوث رہی ہیں۔ یونان کے بعد ایران کو ہم جنسیت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ہیروڈوٹس کے خیال میں ہم جنسیت یونان ہی سے ایران میں پھیلی تھی۔ یہ بات قرینِ قیاس ہے کیونکہ مجوسیت میں سے نہایت قبیح فعل اور سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ ساسانیوں کے عہد حکومت میں ہم جنسیت ایرانی معاشرے کا ایک اہم ادارہ بن گئی تھی۔ خسرو پرویز کے دربار میں نوخیز خوبرو غلام قیمتی لباس پہنے، زلفیں بڑھائے، سروں پر سونے کے تاج سجائے موجود رہتے تھے۔ ساقی گیری کا کام بھی خوش شمائل ہجروں کے سپرد تھا۔ بنوگویا کے اقتدار کے ساتھ ہم جنسی عشق فارسی شاعری میں نفوذ کر گیا۔ معتزد دلمی امرت پرست تھا۔ ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران اس کا ایک محبوب غلام دشمنوں نے گرفتار کر لیا۔ معتزد نے مارے غم کے کپڑے پھاڑ ڈالے، کھانا پینا چھوڑ دیا اور کئی روز محل سے باہر نہ نکلا۔ یہی حالت شاہان صفوی کی تھی۔ شاہ عباس کبیر کے دربار میں حسین امرد زرق برق کپڑے پہنے موجود رہتے تھے۔ تصوف کی تحریک کا آغاز تصفیہ اخلاق سے ہوا تھا، لیکن سیاسی اور اخلاقی تنزل کے ساتھ ہی وہ بھی زوال پذیر ہو گئی۔ غلط کار صوفیوں نے امردوں سے برملا عشق کرنا شروع کر دیا۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ان ریاکار صوفیوں کا پردہ بڑی بے رحمی سے چاک کیا ہے۔ صوفیوں میں عشق ہم جنسی وبا کی صورت اختیار کر گیا، حتیٰ کہ صدومیت کو علت المشائخ کہنے لگے۔ فارسی غزل کا محبوب امرد ہی ہے۔ تصا بچہ، مغ بچہ، ترک بچہ، خط و دستار کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ شعراء امردوں سے عشق کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے۔ مستشرق براؤن ایران گیا تو اس نے دیکھا کہ لوگ بے محابہ خوشگل لڑکوں سے اظہار عشق کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے رات کے کھانے کے بعد نوخیز لڑکے رقص و سرور سے مہمانوں کی تفریح کا سامان کرتے ہیں۔ جب کوئی لڑکا حسین ہونے کے ساتھ خوش گلو بھی ہو تو سامعین پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک محفل میں شرکت کرنے کا اتفاق ہوا جہاں سامعین
گانے والے لڑکے کی آواز اور اس کے حسن و جمال سے ایسے متاثر ہوئے کہ بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اس کے گرد حلقہ بنا لیا اور لگے مستانہ وار ناچنے۔ وہ ناچتے جاتے اور آواز ملا کر نعرہ لگاتے، بارہ کرلا کچھ لو، بارہ کرلا کچھ لو، ننھے خدا تمہیں برکت دے۔ ایرانی تہذیب و تمدن کے اثرات دنیا اسلام پر بڑے گہرے اور دور رس ہوئے۔ ان اثرات کا کھوج عہد بنو عباس، ترکوں کے معاشرے، مصر کے بنو فاطمہ اور ممالک، اور ہندوستان کے غلام اور مغل بادشاہوں کی زندگیوں میں لگایا جا سکتا ہے۔ ایرانی طرز معاشرت اور فنون لطیفہ کے ساتھ ساتھ ہم جنسی ملان بھی ہر کہیں رواج پا گیا۔ بنو عباس کے عہد کا تمدن ایرانی ہی تھا۔ ہارون اور جعفر برمکی کی محبت کا ذکر تاریخوں میں محفوظ ہے۔ ہارون ایک لمحہ کے لیے بھی جعفر کو اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس نے ایک ایسا فرغل بنوا رکھا تھا جس کے دو گریبان تھے، اسے پہن کر وہ ایک جان دو کالے بن جاتے تھے۔ ہارون کا بڑا بیٹا امین صبح و شام امردوں میں گرا رہتا تھا۔ اس نے اپنے غلاموں کی جماعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ سفید لباس پہننے والوں کو ٹڈے کہتا تھا اور سیاہ پوشوں کو کوے کہتا تھا۔ یہ عادت چھڑانے کے لیے اس کی ماں زبیدہ نے حسین و جمیل کنیزیں مردانہ لباس پہنا کر اس کے پاس بھیجی، انہیں غلامیہ کہتے تھے۔ امین اپنے ایک غلام کوثر پر جان چھڑکتا تھا۔ خانہ جنگی کے دوران میں جب ماموں کے سپہ سالار طاہر بن حسین کی فوج بغداد میں گھس آئی اور امین کی سپہ شکست کھا کر تتر بتر ہو گئی تو ایک شخص دوڑتا ہوا امین کے پاس پہنچا جو اس وقت دریا کے کنارے بیٹھا اپنے محبوب کوثر کے ساتھ مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اسے شکست کی خبر دی گئی تو وہ بدمزہ ہو کر کہنے لگا، خدا تمہیں غارت کرے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دیکھتے نہیں کہ کوثر نے 2 مچھلیاں پکڑ لی ہیں اور میرے ہاتھ ایک بھی نہیں لگی۔ خلیفہ الحاکم فاطمی کا معاشقہ خواجہ سرائین کے ساتھ مشہور ہے۔ سلاطین اور امراء کے حرم سراؤں میں لذبائی عشق کا رواج عام تھا۔ ایک شخص قدرتاً سینکڑوں لونڈیوں سے عہدہ بر آ نہیں ہو سکتا، اس لیے کنیزیں ایک دوسرے سے لذبائی اختلاط کر کے اپنی محرومی کا مداوع کر لیتی تھیں۔ تبری لکھتا ہے کہ ایک دن ہادی عباسی اپنے ندیموں کی صحبت میں بیٹھا تھا کہ ایک غلام باریاب ہوا اور اس نے جھک کر خلیفہ کے کان میں کچھ کہا۔ ہادی نے حاضرین سے کہا، تم بیٹھو میں ابھی آتا ہوں، اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کافی دیر کے بعد واپس لوٹا۔ اس کا رنگ فخ تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ مسند سے لگ کر بیٹھ گیا اور ایک ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ حاضرین حیران و ششدر تھے اور بت بنے بیٹھے تھے۔ اتنے میں غلام آیا، وہ ایک تشت اٹھائے ہوئے تھا جو رومال سے ڈھکا تھا۔ ہادی نے غلام کو حکم دیا، رومال ہٹا دے۔ یہ دیکھ کر سب دہشت زدہ رہ گئے کہ تشت میں 2 حسین کنیزوں کے کٹے ہوئے سر رکھے تھے اور ان سے عطر اور لہو کی ملی جلی بو آ رہی تھی۔ ہادی نے اپنے ندیموں سے کہا، جانتے ہو ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو ہادی کہنے لگا، مجھے علم تھا یہ کنیزیں ایک دوسرے سے عشق کرتی ہیں۔ میں نے ان پر مخبر لگا دیے کہ جب یہ محو اختلاط ہوں تو مجھے خبر کر دی جائے۔ آج میں نے انہیں عین ناگفتہ با حالت میں پکڑ لیا اور اپنے ہاتھ سے دونوں کا سر قلم کر دیا۔ یہ کہہ کر بدستور ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگا۔ مرور زمانہ سے مسلمانوں میں امرت پرستی اس قدر عام ہو گئی کہ غیر مذاہب کے لوگ اس اسلام کا جزو سمجھنے لگے۔ البیرونی کے بقول کابل کے ہندو راجا نے اسلام قبول کیا تو یہ شرط لگائی کہ وہ نہ گائے کا گوشت کھائے گا اور نہ لونڈوں سے عشق بازی کرے گا۔ سلطان محمود غزنوی کا معاشقہ اپنے غلام ایاز سے مشہور ہے۔ سلطان کے بارے میں خوند میر لکھتا ہے، سلطان محمود غزنوی کو مشتری چہرہ غلاموں سے عشق تھا۔ فضل بن احمد بھی اس شوق میں اپنے آقا کا مقلد تھا۔ مثل مشہور ہے کہ غلام اپنے آقا کی پیروی کرتا ہے۔ اسے کسی نے بتایا کہ ترکستان میں ایک نہایت حسین غلام ہے۔ اس زورا جبین کو حاصل کرنے کے لیے فضل بن احمد نے اپنا ایک کارندہ وہاں بھیجا اور اسے تاکید کی کہ وہ غلام کو عورتوں کی طرح محمل میں چھپا کر لائے۔ ایک مخبر نے سلطان کو یہ بات بتا دی۔ سلطان نے وزیر سے کہا کہ وہ سیم اندام کو حضور میں پیش کرے۔ وزیر لت و لال کرتا رہا، اگرچہ اسے یقین تھا کہ سلطان اس کی جان و مال پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک سلطان نے اپنے وزیر سے کہا کہ آج رات ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ وزیر نے اسے اپنی عزت افزائی سمجھ کر سلطان کی ضیافت کا اہتمام کیا۔
جب وہ غلام حور شمائل سلطان کے حضور میں آیا تو سلطان نے خشمگی ہو کر وزیر کو سخت سست کہا اور اس وقت حکم دیا کہ وزیر کا مال و متاع ضبط کر لیا جائے۔ اس کے چند روز بعد سلطان عازم ہند ہوا اور اس کی غیر حاضری میں دشمنوں نے اسے شکنجے میں کس کر عذاب دے دے کر مار ڈالا۔ عماد الدین اصفہانی تاریخ سلجوقیہ میں لکھتا ہے، سلطان سنجر کی عادت تھی کہ جو غلام پسند آ جاتا اسے خرید کر اسے عشق کرتا تھا اور اس کی عام شہرت ہو جاتی تھی اور جان و مال اس پر صرف کرتا تھا۔ تو اس کے بابری کے مطالعے سے ہم جنسیت کے عام رواج کا علم ہوتا ہے۔ بابر اپنے ایک عزیز سلطان محمود مرزا کے بارے میں لکھتا ہے، سلطان محمود مرزا کے عادات و خصائل کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ پابند صوم و صلاۃ تھا، لیکن اس کے ساتھ فسق و فجور اور تشدد میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھت رہتا، اس نے کئی لونڈے رکھے ہوئے تھے۔ اس کی مملکت میں جہاں کوئی نوخیز اور حسین لونڈا دکھائی دیتا وہ اسے قابو میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ اس کے سرداروں کے بیٹے حتیٰ کہ اس کے رضائی بھائی اور رضائی بھائیوں کے بیٹے بھی اس سے محفوظ نہیں تھے۔ ہمایوں بھی حسین نوجوانوں میں کشش محسوس کرتا تھا۔ آزاد لکھتے ہیں، شاہ ابو المعالی بڑے حسین اور طرح دار تھے۔ ایک دفعہ ایک رئیس علی شیر بیگ کو قتل کر دیا۔ ماخوذ ہو کر دربار میں پیش ہوئے ہمایوں بادشاہ عالم حسن و جمال میں محو ہو گئے اور معاف کر دیا۔ اکبر ایرانی ذوق سے مبرہ تھا، لیکن اس کے امراء ترک اور ازبک ہم جنسی معاشقے کرتے تھے۔ ایک سردار شاہ قلی ایک خوبصورت نوجوان مقبول خان پر عاشق ہو گیا۔ اکبر نے منع کیا تو اس نے سب کچھ لٹا دیا اور جوگی بن کر جنگل کی راہ لی۔ خان زمان ایک نوخیز شاہم بیگ پر مرتا تھا۔ شاہم بیگ کا جی خان زبان کی داشتہ آرام جان پر آ گیا۔ خان زمان نے یہ طوائف شاہم خان کو بخش دی۔ شاہم بیگ ایک لڑائی میں مارا گیا تو خان زمان نے اس سوگ میں ماتمی لباس پہنا۔ جہانگیر نے ایک صدومی واقعہ نویس اور اس کے محبوب کو عبرت ناک سزا دی تھی۔ آزاد کے الفاظ میں، بادشاہی واقعہ نویس ایک لڑکے کو لے کر بھاگ گیا کہ نہایت صاحب جمال تھا اور جہانگیر بھی دربار میں دیکھ کر خوش ہوا کرتا تھا۔ حکم دیا پکڑ لاؤ۔ وہ کئی منزل سے پکڑ لائے، اپنے سامنے دونوں کی زندہ کھال اتروا دی۔ ترکوں اور ازبکوں کی طرح افغان امراء و سلاطین بھی ایرانی ذوق رکھتے تھے۔ ملا عبدالقادر بدونی نے سلیم شاہ سوری اور دولت خان کے معاشقے کا حال لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، مرض کی بے قراری میں بھی یہ حال تھا کہ جب تک اس کے حواس ٹھکانے رہے اپنے معشوق دولت خان کو سامنے بٹھائے رکھتا اور اس کی صورت دیکھا کرتا۔ جب کبھی غش سے چونکتا یہی کہتا، دولت خان کہاں ہے؟ ذوف کی وجہ سے کروٹ لینا مشکل تھا، لیکن اپنے محبوب کی یہ دل دہی تھی کہ اگر دولت خان دوسری طرف آ بیٹھتا تو اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اسے اپنے سامنے آنے کی زحمت دے، بلکہ لوگوں سے کہتا، میرا منہ اس کی طرف پھیر دو۔ ایک دن دولت خان موجود نہ تھا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کسی سے ملنے گیا ہے۔ سلیم شاہ سمجھا مجھے مرتا ہوا دیکھ کر اوروں سے پہلو جوڑ لیا۔ اتنے میں دولت خان حاضر ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر جان میں جان آئی اور سلیم شاہ نے یہ شعر پڑھا، قدر من گر نہ شناسی کے جانم بوفا، باشتا صحبت یاران دگر ریا۔ سلطان محمد عادل سوری عدلی ایک بھگت لڑکے پر جو نہایت خوبصورت اور نازک اندام تھا فریفتہ ہو گیا۔ اسے مجاہد خان کا خطاب دیا اور 10,000 کا منصب عطا کیا۔ یہ لڑکا اس قدر نازک مزاج تھا کہ ایک دفعہ اجادن کے میدان میں چوگان کھیر کر لوٹا تو اسے راستے میں غازی خان سور کے ڈیرے پر ٹھہر گیا اور کہا، مجھے بھوک لگی ہے۔ غازی خان نے کہا، آ جاؤ، ماں حضر تیار ہے۔ لیکن جب کھانا سامنے آیا تو کلیہ کی مہک ہی سے اسے غش آنے لگا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ مبارک شاہ خلجی اور خسرو خان کا عشق تاریخ ہند کا ایک عبرت ناک باب ہے۔ خسرو خان ابتدا میں ایک ہندو غلام تھا جس پر سلطان فریفتہ ہو گیا۔ خسرو خان نے اپنے خاندان کے چند لوگوں سے مل کر سلطان کو قتل کرنے اور تخت و تاج پر قبضہ کر
لینے کی سازش کی۔ درباریوں نے بادشاہ کو اس کے ارادوں سے مطلع کیا، لیکن خسرو خان نے خلوت میں نسوانی اداؤں اور اشووں سے رو رو کر اپنی صفائی پیش کی۔ سلطان تو پہلے ہی اس کا شیدائی تھا۔ خسرو خان نے شیدائی تھا اور اس کی بات مان گیا۔ خسرو خان نے اسی شب مبارک شاہ کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کے بچوں کو تہ تہ کیا اور اس کی بیگمات کو گھر میں ڈال لیا۔ سکھ بھی صدومی ذوق سے بہرہ ور رہتے تھے۔ رنجیت سنگھ کا معاشقہ گلاب سنگھ سے مشہور ہے۔ گلاب سنگھ اس کا محبوب لونڈا تھا۔ یہ گلاب سنگھ وہی ہے جس کے ہاتھ انگریزوں نے اونے پونے کشمیر بیچ دیا تھا۔ ہسپانیہ میں بھی ہم جنسیت کے آثار ملتے ہیں۔ جوزی نے عشق ہم جنسی کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو درج ذیل ہے۔ ہسپانیہ کا نحوی ابن کلیب اور اسلم جو ایک قاضی کا خوبصورت بیٹا تھا اکٹھے پڑھتے تھے۔ ابن کلیب اس پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے حسن و جمال کی تعریف اور شیفتگی کا احوال اپنے نظموں میں بیان کرنے لگا۔ شدہ نظموں کا دور دور چرچا ہو گیا۔ گویے محفلوں میں انہیں گانے لگے۔ احمد بن کلیب نے اپنی کتاب الفصیح بھی اسلم کے نام پر معنون کی۔ اسلم کو شرم محسوس ہوئی اور اسے ملنا چھوڑ دیا۔ غم فراق میں ابن کلیب کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ وہ پہروں اسلم کے مکان کے دروازے کے سامنے ادھر ادھر ٹہلتا رہتا کہ کہیں آتے جاتے اسے اپنے محبوب کا دیدار میسر آئے، لیکن اسلم کترانے لگا۔ ناچار ایک دن ابن کلیب ایک بدو کے بیس میں انڈے مرغیاں بیچنے کے بہانے اسلم کے دروازے پر آیا۔ اسلم باہر نکلا تو ابن کلیب نے اس کا ہاتھ چوما اور ظاہر یہ کیا کہ وہ اس کا مزارع ہے جو اس کے لیے تحفے لایا ہے۔ دوران گفتگو اسلم نے اسے پہچان لیا اور شکایت کی کہ تمہاری وجہ سے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ابن کلیب شکستہ دل لوٹ گیا اور قضا کار گھر جاتے ہی بیمار پڑ گیا۔ مرض نے طول پکڑا تو اس نے اپنے ایک دوست سے التجا کی جس طرح ممکن ہو سکے وہ اقبال اسلم کو اس کے پاس لے آئے۔ دوست اسلم کے پاس گیا اور منت سماجت کر کے اسے اپنے ساتھ جانے پر آمادہ کر لیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسلم شرما کر ٹھہر گیا اور کہا بخدا اس سے آگے میں جاؤں گا، تم مجھے مجبور نہ کرو۔ ابن کلیب کے دوست نے کہا بس اب کچھ زیادہ دور نہیں جانا ہوگا، مکان بالکل قریب ہے۔ اسلم نہ مانا اور واپس مڑا۔ دوست نے اس کا دامن پکڑ لیا مگر وہ چھڑا کر بھاگ گیا۔ ناچار وہ اکیلا ابن کلیب کے پاس پہنچا۔ ابن کلیب نے اپنا غلام راستے میں کھڑا کر رکھا تھا جس نے اسے اسلم کی آمد کی خوشخبری دے رکھی تھی اور وہ اومتن انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب اس کا دوست اکیلا واپس لوٹا اور ساری رودات کہہ سنائی تو ابن کلیب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور اس پر ہذیان کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس کا دوست باہر نکلا۔ ابھی وہ گلی میں ہی تھا کہ ابن کلیب کے متعلقین کے نالہ و بکا کی آوازیں آنے لگی اور وہ سمجھ گیا کہ ابن کلیب واصل بحق ہوا۔ مصری قدیم زمانے سے ہر نوع کی جنسی بے راہ روی کے لیے بدنام رہے ہیں۔ اسلام کی اشاعت نے بھی ان کی جنسی عادات کو چندہ متاثر نہیں کیا۔ رچرڈ برٹن لکھتا ہے کہ نیدرلینڈ کے قونصل جنرل موسیو دا رائے نیر نے ایک دن سعید پاشا سے کہا کہ مصر میں صدومیت پھیلی ہوئی ہے حالانکہ یہ نہایت مذموم فعل ہے۔ سعید پاشا نے جواب دیا موسیو آپ کی رائے محض قیاسی ہے، اس موضوع پر اظہار رائے سے پہلے بہتر ہوگا کہ آپ اس کا دونوں طرح کا تجربہ کر لیں۔ یہ لطیفہ ایک مدت تک ڈپلومیٹ حلقوں میں چکر لگاتا رہا۔ چارلس نیپیئر نے سندھ کو فتح کیا تو اسے بتایا گیا کہ کراچی میں امردوں کے کعبہ خانے ہیں جن کی سرپرستی برملا کی جاتی ہے۔ اس بات کی تحقیق کے لیے رچرڈ برٹن کو مامور کیا گیا جو سندھی زبان جانتا تھا۔ اس نے بیس بدل کر اپنا نام مرزا عبداللہ ابوشہری رکھا اور مرزا محمد حسین شیرازی کو ساتھ لے کر ان کعبہ خانوں کا کھوج لگایا۔ رچرڈ برٹن کے بقول قبائلی علاقے اور افغانستان سے جو قافلے ہندوستان کو آتے تھے ان میں نوخیز امردوں کو زنانہ لباس پہنا کر قافلے والے اپنے ساتھ لاتے تھے۔ انہیں کوچی سفری کہتے تھے۔ یاد رہے کہ عالم جنسیات میں ہم جنسی عشق اور صدومیت پر تحقیق علمی کی اولویت رچرڈ برٹن ہی کو دی جاتی ہے۔ اس نے ہم جنسیت کی توجیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ میلان ان اقوام میں پایا جاتا ہے جن کے معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو میل جول کی آزادی نہیں ہوتی۔
نیز فوجیوں کی لشکر گاہوں، اسکولوں اور کالجوں کی اقامت گاہوں، جیلوں اور سمندری جہازوں میں صدومیت عام ہوتی ہے، کیونکہ ان میں صنف مخالف سے اختلاط کے مواقع کم ملتے ہیں۔ یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ ہم غیر جنسی آزادی کے باوجود مغربی ممالک میں ہر کہیں ہم جنسیت اور صدومیت کا رواج عام ہو رہا ہے۔ امریکہ میں ہم جنسی گوشہ تاریکی سے باہر نکل آئے ہیں اور کھلم کھلا اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے کلب الگ ہیں، ناچ گھر اور شراب خانے ہیں جہاں صرف ہم جنسی اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کے خاص کھیل کے میدان ہیں، تھیٹر ہیں، موسیقی کی محفلیں ہیں، ہاسٹل ہیں، رسالے ہیں اور اخبار ہیں۔ وہ اعلانیہ ہم جنسیت سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ امرد تنگ پتلونوں اور ڈھیلے ڈھالے سویٹروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کولے کو مٹکا مٹکا کر راستہ چلتے ہیں، صدومی چمڑے کی جیکٹ پہنتے ہیں۔ صرف سان فرانسسکو میں ہم جنسوں کے 30 شراب خانے ہیں جہاں اغیار بار نہیں پا سکتے۔ امرد کو ملکہ کہتے ہیں۔ یہ نوجوان گازے اور لپسٹک کا استعمال کرتے ہیں اور شوخ رنگوں کا لباس پہنتے ہیں۔ ٹینس کے جوتوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ہم جنسی پارکوں میں اور سڑکوں کے کنارے اپنے ہم مشرب سرپرستوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے خاص اشاروں سے ایک دوسرے کو اپنی جانب ملتفت کرتے ہیں۔ اضلاع متحدہ امریکہ میں 50 تنظیمیں ہم جنسیوں کی قائم ہیں جن کے اراکین ایک دوسرے کو ملاقات کا وقت دیتے ہیں، اور اس وقت ملک بھر میں 26 لاکھ مرد اور 14 لاکھ عورتیں ہم جنسی اور لزبائی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ اعداد و شمار برسوں پہلے کے ہیں۔ سان فرانسسکو، نیو یارک، لاس اینجلس، سینٹ لوئی وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں ہم جنسوں کے شبانہ رقص ہوتے ہیں جن میں امرد زنانہ لباس پہن کر شریک ہوتے ہیں۔ ہم جنسوں کے اپنے ناٹک گھر ہیں جہاں عشق ہم جنسی کے موضوع پر کھیل دکھائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چاہنے والا اپنے محبوب امرد اور ایک شدائی عورت اپنے دوگانہ کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، گویا ان کا تعلق ازدواجی ہے۔ حال ہی میں خبر شائع ہوئی کہ آسٹن، ٹیکساس میں اسٹیٹ اٹارنی کرافورڈ مارٹن نے 2 مردوں کی باہمی شادی کو خلاف قانون قرار دیا۔ یہ دونوں پہلے امریکی باشندے ہیں جنہوں نے آپس میں باقاعدہ شادی کی۔ ولیم ارٹ کی عمر 30 سال ہے اور انٹونیو مولیانا کی عمر 33 سال ہے۔ ان دونوں نے 15 اکتوبر کو ہیوسٹن کے گرجا گھر میں باقاعدہ شادی کی تھی۔ ایسے بے شمار ہم جنسی اور لزبائی جوڑے ہیں جو گرجا گھر کے توسط کے بغیر ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ امریکہ میں ہم جنسیت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ ارباب حکومت متوحش ہو گئے ہیں اور ملک بھر میں ہم جنسیت کی دہشت طاری ہے۔ ہم جنسیت اور صدومیت جدید تمدن کا ایک اہم مسئلہ بن گئی ہے۔ 28 جون 1970 کو 10,000 ہم جنسوں نے نیو یارک میں جلوس نکالا اور مطالبہ کیا کہ ہم جنسوں کو ملازمتوں میں مناسب حصہ دلایا جائے اور انہیں برسرعام ایک دوسرے سے پیار کرنے اور شادی رچانے کا حق دیا جائے۔ عورتوں کی آزادی سے مغرب میں ایک خاموش نفسیاتی انقلاب آ رہا ہے۔ مردوں میں زنانہ پن پیدا ہو رہا ہے اور عورتوں میں مردانہ خصوصیات ابھر رہی ہیں۔ نتیجتاً مغربی فضا میں ہم جنسی ملان کے پنپنے کے لیے زیادہ سازگار ہو گئی ہے۔ جیمز میک پارٹ ایسنڈ لکھتا ہے، ہمارے بے شمار مردوں عورتوں کا ہم جنسیت میں پناہ لینا ہمارے مستقبل کے لیے خطرے کا نشان بن گیا ہے۔ مغرب کے کعبہ خانوں میں ہم جنسی ملان اور لزبائی شوق کی تشفی کے سامان کیے جاتے ہیں۔ ان میں امرد اور دوگانہ رکھی جاتی ہیں جن کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ نیو یارک، پیرس، ٹوکیو وغیرہ کعبہ خانوں میں لزبائی اختلاط کے مناظر دکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کنسے کے بعد کی تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ لزبائی عورتوں کی تعداد امریکہ میں ہم جنسی مردوں سے کہیں زیادہ ہے اور لزبائی عورتیں آزادی نسواں کی تحریک کی پرجوش علمدار بن گئی ہیں۔ ایک خاتون بار برالو لکھتی ہے، لزبائی وہ عورتیں ہوتی ہیں جو مرد کی مالی اور جذباتی محتاجی کے بغیر گزر بسر کر سکتی ہیں اور انتہائی درجے کی خود مختار ہوتی ہیں۔ وہ یہ بات منوانے کے لیے دن رات برسر پیکار ہیں کہ عورتیں بھی صحیح معنوں میں انسان ہیں اور مردوں کے محض ضمیمے ہی نہیں ہیں۔ وہ قدیم جنسی اور جذباتی روایات کو یکسر ترک کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ لزبائی عورتوں کو اپنے جنسی ملان کے باعث
باعث زیادہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں سزا کے موجب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ امر باعث حیرت نہیں ہے کہ لزبئی عورتیں آزادی نسواں کی تحریک میں پیش ہیں اور اس کی قیادت کر رہی ہیں۔ اگر آزادی نسواں کا مطلب مرد کی غلامی کا جوا اتار پھینکنا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ لزبائیوں نے یہ جوا اپنے گردنوں سے اتار پھینکا۔ انتہا پسند لزبئی عورتیں مرد کی غلامی سے نجات پانے کے لیے نکاح نہیں کرتی بلکہ اپنے دوگانہ سے مل کر رہتی ہیں۔ امریکہ کے طول و عرض میں بلائٹس کی بیٹیاں کی تنظیمیں قائم کی گئی ہیں جو عورتوں کے حقوق کے لیے کشمکش کر رہی ہیں۔ وہ بناؤ سنگار، نئے فیشن کے ملبوسات اور آرائش و زیبائش سے نفرت کرتی ہیں، پتلون پہنتی ہیں اور سگار پیتی ہیں۔ وہ مردوں کی طرح جملہ علوم و فنون میں امتیاز حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں مرد کے لیے گڑیا بن کر نہیں رہیں گے بلکہ اس کی طرح مستقل اور کامل شخصیت کی تعمیر کریں گے۔ ان کے خیال میں لزبئی عورتیں اوائل عمر سے خود مختاری کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اس لیے انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لزبئی عورتیں کامل شخصیت کی آرزو مند ہیں اور مردوں کی ہر قسم کی محتاجی سے نجات پانا چاہتی ہیں۔ وہ اس نسوانی رول کو ترک کر دینے پر اصرار کرتی ہیں جس کے باعث عورت اب تک مرد کی غلامی میں گزر بسر کرتی رہی ہے۔ وہ لزبئی شادیوں کے حق میں دلائل دیتی ہیں اور کلیسا سے ہم جنسی شادی کے حق کو تسلیم کروانے کے لیے کشمکش کر رہی ہیں۔ انہیں بچہ پیدا کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیرولین برٹ نے بلائٹس کی بیٹیوں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مستقبل میں تولید کا تصرف ٹوٹ جائے گا اور معاشرہ انسانی میں کئی قسم کے اسالیب حیات نمو پذیر ہوں گے۔ امریکہ کے علماء عمرانیات و نفسیات کے خیال میں ہم جنسیت اور لزبئی عشق کی ملگیر اشاعت ایک معاشرتی مرض کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ان کے خیال میں امریکی مرد آزاد عورت سے خوف زدہ ہیں اور روز بروز زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم جنسیت سے رجوع لا رہے ہیں۔ معاشرے پر عورت حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جنسیت اور لزبئی عشق کے اسباب کیا ہیں۔ ارباب نظر نے 3 اسباب سے بحث کی ہے: عضویاتی، نفسیاتی، معاشرتی۔ کرافٹ ایبک، ڈاکٹر مال اور پروفیسر مانٹا گیزا کے خیال میں ہم جنسی میلان خلقی اور عضویاتی ہوتا ہے۔ بلاخ نے بھی اسی رائے کی تائید کی ہے۔ اس کے خیال میں بعض حالات میں جنین کے جنسی نظام میں ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ ہم جنسی میلان بچے کی سرشت میں نفوذ کر جاتا ہے۔ اس نظریے کے حامی ہارمون سے بھی دلیل لاتے ہیں۔ پہلے اسٹائناخ نے ثابت کیا کہ خصیتین اور بیضہ انثیٰ ہارمون پیدا کرتے ہیں جو مردانگی اور نسوانیت کے ذمہ دار ہیں اور جسمانی اور ذہنی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ پیچوٹری غدود کے ہارمون پر خصیتین اور بیضہ کی فعالیت منحصر ہے۔ ہر عورت کے جسم میں مردانہ ہارمون اور ہر مرد کے جسم میں زنانہ ہارمون موجود ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی قلیل تعداد میں ہوں۔ بعض حالات میں یہ خفتہ ہارمون زیادہ فعال ہو جاتے ہیں اور لڑکا لڑکی بن جاتا ہے یا لڑکی لڑکا بن جاتی ہے۔ لزبائی عورتوں کا جنسی نظام عام عورتوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کے مردانہ عناصر عام عورتوں سے زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں کا قد لمبا تڑنگا، ٹانگیں اور باہیں دبلی پتلی، کوہنیاں اور گھٹنے ابھرے ہوئے، اوپر کے ہونٹ پر بال ہوتے ہیں، آواز کرخت ہوتی ہے، وہ مرد سے نفرت کرتی ہے، ان کا بظر نمایاں طور پر بڑا ہوا ہوتا ہے، مردوں کے جسم کے زاویے گول اور گدرائے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، داڑھی مونچھوں کے بال کم ہوتے ہیں، کولے بھاری بھرکم، کندھے گول اور سینہ بھربھرا ہوتا ہے، ان کی آواز باریک ہوتی ہے۔ جنین کے جنسی نظام میں خلل آ جانے سے بعض اوقات بچے میں مردانہ زنانہ دونوں قسم کے آلات کے تناسل موجود ہوتے ہیں۔ نارمل مرد اور نارمل عورت کے ہارمون میں ایک خاص تناسب و توازن موجود ہوتا ہے۔ ہم جنسیت کا سب سے مؤثر دفاع ایک جرمن عالم کارل ہائنزک الرخسخ نے کیا تھا۔ الرخسخ نے 1825 میں پیدا ہوا۔ وہ خود پیدائشی ہم جنسی تھا اور ہم جنسیت کو فطری اور قانونی فعلیت منوانے کے لیے عمر بھر جدوجہد کرتا رہا۔ اس موضوع پر اس نے کئی کتابیں تالیف کی۔ وہ نارمل آدمی کو دیونگ اور اب نارمل کو ارننگ کہتا تھا۔ مؤخر ذکر میں جو لوگ زنخے مردوں سے عشق کرتے ہیں انہیں وہ مین لنگ اور امردوں کو
ویب لنگ کے نام دیتا تھا۔ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم جنسی ملان خلقی ہوتا ہے اور ہم جنسی عورتیں مرد ذہنی، ذوقی، روحانی، اخلاقی لحاظ سے نہ صرف نارمل آدمیوں کے ہم پلہ ہوتے ہیں بلکہ ان پر برتری بھی رکھتے ہیں۔ ان میں ذہانت، خلوص اور انسانی ہمدردی کے جذبات نمایاں طور پر موجود ہوتے ہیں اور وہ عام طور سے موسیقی اور شاعری کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ وہ خوشی اور غم سے شدید تاثر لیتے ہیں اور دوسروں کی بنسبت زیادہ مخلص اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ الرخص اور اس کے ہم نواؤں کی کوششوں سے فی زمانہ ہم جنسوں سے نفرت کرنے کی بجائے ان کے مسائل کو ہمدردی سے سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاشرتی سبب وہی ہے جسے رچرڈ برٹن نے ہم جنسیت کا واحد سبب قرار دیا تھا اور جس کا ذکر پہلے آج کا ہے۔ اس کے خیال میں جہاں کہیں مردوں کو عورتوں کی صحبت میسر نہ آ سکے اور عورتیں مردوں سے الگ تھلگ رہیں اور وہاں ہم جنسی ملان اور لذبائی عشق کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کاسپر کے الفاظ میں یہ اکتسابی ہم جنسیت ہوتی ہے اور اس کی تہ میں مجبوری کار فرما ہے۔ جیسا کہ ایک فاقہ زدہ شخص نامرغوب شے بھی کھا لیتا ہے، چنانچہ صنف مخالف کی صحبت کے میسر آنے پر اس نوع کا ہم جنسی میلان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جنسیت کے نفسیاتی سبب سے بحث کرتے ہوئے بعض علماء تحلیل نفسی کہتے ہیں کہ ہر شخص فطری طور پر دو جنسی ہے۔ دو جنسیت کا انکشاف سب سے پہلے فیلس نے کیا تھا جس سے فرائیڈ نے استفادہ کیا۔ اس کی روح سے ہر مرد کے نفس میں نسوانی اور ہر عورت میں مردانہ میلان موجود ہوتا ہے۔ بعض حالات میں ان مردانہ اور زنانہ عناصر کا توازن خلل پذیر ہوتا ہے جس سے مرد میں نسوانیت اور عورت میں مردانگی ابھر آتی ہے۔ جن بچوں کی پرورش نامساعد حالات میں ہو ان کا نفسیاتی توازن درہم برہم ہو جاتا ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے میں نے کسی بھی ایک مرد یا عورت کا تجزیہ نہیں کیا جس میں ہم جنسی ملان موجود نہ ہو۔ وہ کہتا ہے ہم جنسی ملان کو دبا دیا جائے تو تشویش کی الجھن لاحق ہو جاتی ہے۔ ولہلم اسٹیکر اور کلغورڈ ایلن کی تحقیق یہ ہے کہ ہم جنسیت خلقی نہیں ہوتی بلکہ نفسیاتی نظام میں خلل پیدا ہو جانے سے نمود پذیر ہوتی ہے۔ ہیولاک ایلس نے کہا ہے کہ ہم جنسیت کسی بھی نفسیاتی مرض کی علامت نہیں ہے۔ اس کے خیال میں کسی ہم جنسی کو اب نارمل کہنا زیادتی ہوگی۔ بعض مرد عورت سے مایوس ہو کر یا احساس کمتری کے تحت ہم جنسی بن جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کی جنسی تشفی نہیں کر سکیں گے۔ بعض نوجوان لڑکیاں مرد کے خوف سے ہم جنسیت سے رجوع لاتی ہیں۔ سمون دی بوا کہتی ہے ہم جنسی عورتوں کا اختلاط بزر کے مساحقے تک محدود ہوتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی مرد کی درشتی اور تند مزاجی سے خائف ہو کر اپنے آپ کو اپنے سے بڑی عمر کی عورت کے سپرد کر دیتی ہے۔ مردانہ قسم کی عورت میں اسے اپنے والدین کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح نوجوان لڑکی حقیقی تجربہ سے روح گردانی کر کے عالم خیال بسا لیتی ہے۔ اس کے یہاں تخیل اور حقیقت آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ ایڈلر اور اس کے مقلدین کا نظریہ یہ ہے کہ اپنی کمتری کے احساس کی تلافی کے لیے بعض ہم جنس احساس برتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور جیلی فن کار اور لا ابالی قلندر بن بیٹھتے ہیں۔ اپنی اس نوع کی زندگی کے جواز میں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دنیا کے عظیم شاعر اور فنکار سبھی ہم جنسی ہی ہوتے ہیں۔ مغرب میں ہم جنسیت کو خلل ذہن کی علامت یا کج روی نہیں سمجھا جاتا، نہ ایک ہم جنسی یا لذبائی کو مریض کہا جاتا ہے۔ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ معاشرے کی نفرت اور تعدی ہم جنسوں کو شدید احساس گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے جو انہیں ذہنی لحاظ سے اب نارمل بنا دیتا ہے۔ اگر معاشرہ ہم جنسوں کو رد کرے، ان سے نفرت نہ کرے تو وہ اپنے آپ کو صحت مند خیال کرنے لگیں گے۔ قانون کا خوف بھی ہم جنسوں میں احساس جرم پیدا کر دیتا ہے۔ علماء جنسیات کے خیال میں ہم جنسوں کو بھرپور بامسرت زندگی گزارنے کے مواقع بہم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تعصبات کو دور کیا جائے اور قوانین میں مناسب ترمیم کر لی جائے۔ اطالیہ، فرانس اور برطانیہ میں ہم جنسی اختلاط کو قانوناً مباح کر دیا گیا بشرطے کہ فریقین کی رضامندی شامل ہو۔